22 جمادی الاخری کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہے، تو ان کا ذکر کرنا بھی ہم یہاں ضروری سمجھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد سب لوگوں سے افضل ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ کی زندگی میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں مصلی پہ کھڑے ہو کر پڑھائیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت یہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ غار کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اذ یقول جب اس نے کہا لصاحبہ اپنے صاحب سے، یعنی اپنے دوست سے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت اس قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جو ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اچھا، ایمان لانے سے پہلے بھی دوست تھے، بعد میں بھی دوست، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں نا، شک ہووی تے ویکھ لے جوڑ مزاراں دے، شک ہووی تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دے، کہ ابھی مزار میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ محبت۔ آپ کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری، آپ کا عشق، آپ کی محبت، آپ کا ادب بے مثل و بے مثال ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کا عالم یہ تھا کہ ہجرت کی رات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر گئے، کیونکہ وہ رات بڑی خطرناک رات تھی، وہ رات بڑی پریشانی والی رات تھی، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا۔ ایسی حالت میں جب کہ اتنی کریٹیکل صورتحال ہو تو بندہ کیا کرتا ہے؟ ایسے بندے کا انتخاب کرتا ہے کہ جس پر بندے کو سب سے زیادہ اعتماد ہو، جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ بے وفائی نہیں کرے گا۔ تو گویا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہے، اسی لیے آپ نے ہجرت کی رات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا اور آپ کو ساتھ لے کر مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا رہوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ میرا جتنا بھی مال ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب کا اجر، سب کا بدلہ دنیا میں دیا جا چکا ہے، جبکہ صحابہ کرام کو ظاہر آخرت میں بھی اجر و ثواب ملے گا، لیکن ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں کہ دنیا کے اندر میں نے اس کو بدلہ نہیں دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرمائیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 13 سنہ ہجری کو پیر کا دن گزار کر 22 جمادی الاخری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں آپ کے مزار کے ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ جب ہم مدینہ شریف جاتے ہیں نا، مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے ہم درود و سلام پیش کرتے ہیں، تو ساتھ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ ہی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات ہیں۔ کیسا قرب، کیسی سنگت، کیسی وفاداری۔ آج دنیا کے اندر لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں نا دوستی، یاری اور وفاداری کے،
لیکن دنیا کے اندر اس وفاداری کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ساری زندگی بھی ساتھ رہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں، اور یقیناً جنت میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔